یہ سٹوری میں میرب کے پوائنٹ آف ویو سے سنانے جا رہی ہوں۔ میرب ایک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میرب اور اس کی فیملی نے گھر چینج کیا تھا۔ یہ ہے میرب کا نیو ہاؤس۔ میرب کو یہ گھر بہت اچھا لگا تھا کیونکہ یہ بہت ہی پیارا تھا۔ یہ ہے میرب کا بیڈ روم۔ میرب کو اس گھر میں سب کچھ پسند آیا تھا۔ جو پسند نہیں آیا تھا وہ ایک ہی چیز تھی، اس کے کمرے کی کھڑکی سے نظر آنے والا عجیب سا گھر۔ وہ گھر شکل سے بھی بہت ہی عجیب سا لگتا تھا، جیسے کہ اس میں آگ لگ چکی ہو، اور وہ بہت ہی گندا سا تھا۔ ایک دن وہ اپنی کھڑکی سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی بہن اس کے کمرے میں آ کے کہتی ہے، آؤ نیچے آ جاؤ اور کھانا کھا لو۔ تبھی اس کی بہن نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس نے کہا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تبھی اس نے بولا کہ وہ جو ہماری کھڑکی سے جو گھر دکھتا ہے وہ بہت عجیب ہے۔ اس کی بہن نے کہا، تم اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو اور نیچے آ جاؤ۔ وہ جیسے ہی نیچے گئی تو اس نے دیکھا اس کے پیرنٹس آلریڈی بیٹھ چکے تھے۔ وہ بھی جا کے بیٹھے اور اس نے اپنا کھانا کمپلیٹ کر لیا اور اپنے روم میں چل کے سو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے ایسا لگا کہ نیچے کوئی چل رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نیچے جا کے دیکھے گی۔ جیسے ہی وہ نیچے گئی اس نے دیکھا کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اس کی نظر اس گھر پہ گئی پچھلے۔ ویسے اسے اس گھر کو دیکھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، آج اسے ڈر لگ رہا تھا اس گھر کو دیکھ کے۔ اس نے زیادہ نہیں سوچا اور اگلے دن یونیورسٹی چلی گئی۔ جب وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو دیکھا کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جب وہ ٹی وی لاؤنج کے اندر آئی تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا اور ٹیبل پہ ایک بک پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے اس بک کو اٹھایا ویسے ہی ٹی وی چل پڑا۔ اس نے اس بات کو اگنور کیا اور بک کو پڑھنے لگی۔ اس نے سوچا کہ یہ بک تو میری بہن کی نہیں ہو سکتی، اتنی عجیب سی بک وہ نہیں پڑھتی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اس کی بہن گھر میں انٹر ہو گئی۔ اس نے اپنی بہن کو آواز لگائی اور کہا کہ ادھر آؤ۔ اس کی بہن نے کہا کہ میں فریش ہونے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، تمہاری ایک بک پڑھی ہے۔ اس کی بہن فوراً آئی۔ اس نے کہا، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ تمہاری بک ہے۔ اس نے کہا، کہاں پہ؟ اس نے کہا، یہ۔ لیکن جیسے اس نے بولا تب وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی ٹی وی پہ کچھ تھا اور نہ ہی ٹیبل پہ کوئی بک تھی۔ وہ بڑی پریشان ہو گئی کہ اب بھی تو سب کچھ یہاں تھا۔ اس نے کہا، تم نے مجھے تنگ کیا، میں فریش ہونے جا رہی تھی آرام سے۔ اس نے کہا، ہمارے پیرنٹس کہاں پہ ہیں؟ اس نے کہا، مجھے بھی نہیں پتا، میں نے تو مما کو فون بھی کیا تھا لیکن انہوں نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ اس نے کہا، چیک کرو، کیا پتا انہوں نے کوئی میسیج کیا ہو۔ پھر ویسے ہی میں نے اپنا فون چیک کیا لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، اور میری بہن نے بھی کیا تو ادھر بھی کسی نے کوئی میسیج نہیں کیا ہوا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ان کی مما کو کوئی کام آ گیا ہوگا، اس لیے وہ آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف کنٹری چلی گئی ہوں گی۔ وہ نارمل ڈیز میں 2 بجے یونیورسٹی سے چھٹی کر کے گھر آ جاتی تھی۔ 5 بج چکے تھے لیکن نہ ہی کوئی فون آیا تھا اور نہ ہی کوئی میسیج آیا تھا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک میسیج آتا ہے۔ اس میسیج میں لکھا ہوا تھا کہ بچوں، میں تھائی لینڈ میں ہوں، مجھے بہت امپورٹنٹ کام آ گیا تھا، تم اپنا خیال رکھنا، میں نے ایک گارڈ بھیجا ہے، وہ تھوڑی دیر میں ہی آ جائے گا۔ میری بہن نے مما کو میسیج کیا کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں، لیکن مما نے بات نہیں مانی بلکہ انہوں نے زبردستی ایک گارڈ بھیجنے کا کہا۔ اگلے دن اس نے اپنی بہن کو کہا کہ میں آج یونیورسٹی نہیں جا رہی ہوں، مجھے اس گارڈ پہ کل بھی شک ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، میں بھی نہیں جا رہی ہوں۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ مما آج نہیں آ رہی ہیں بلکہ آگے بھی دن نہیں آئیں گی تو اس نے اپنی میم کو میسیج کر دیا تھا کہ وہ کچھ دن تک نہیں آئے گی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی بات کمپلیٹ کی ویسے ہی ان کی مما کا میسیج آیا کہ بیٹا شام تک میں گھر میں آ جاؤں گی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد بیل بجی اور اس کی مما گھر کے اندر آ گئیں۔ اس نے کہا، مما آپ کا سفر کیسا گیا اور آپ کا امپورٹنٹ کام کیا تھا؟ اس کی مما نے کہا، جیسے کہ تمہیں پتہ ہی ہے، جس سے ہم نے گھر خریدا ہے وہ تھائی لینڈ میں ہوتا ہے، میں نے صرف اس سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ کافی دنوں سے میں ٹرائی کر رہی ہوں کہ جس سے ہم نے گھر خریدا ہے وہ میرا فون اٹھائے، لیکن وہ میرا فون ہی نہیں اٹھا رہا ہے بلکہ میرے کوئی میسیج کا رپلائی بھی نہیں دے رہا ہے۔ میں نے صرف اس سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ گھر کب بنا ہے اور اس کے بارے میں کوئی بیک گراؤنڈ بتائیں۔ تبھی اس نے بولا کہ یہ جو گھر ہے یہ 2022 میں ہی بنا ہے، یہ بلکہ اتنا پرانا نہیں ہے، لیکن جو اس گھر کے پیچھے والا گھر ہے وہ 1918 کے زمانے کا ہے، وہ بہت پرانا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے پچھلے گھر کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا، جی میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جو پچھلا گھر تھا اس میں ایک ماں، ایک باپ اور اس کی 2 بیٹی اور اس کا ایک دادی رہتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، ان کے گھر میں اپنے آپ ہی آگ لگ گئی اور جتنے بھی گھر میں لوگ تھے وہ سارے جل گئے۔ تبھی سے لوگوں کو وہاں سے گزرنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر میرب نے بولا
کہ مما بابا کہاں ہیں، اتنی دیر سے نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ بابا کو کوئی امپورٹنٹ کام آ گیا تھا، انہوں نے کہا تھا وہ تھوڑی دیر تک آ جائیں گے، کافی رات ہو گئی ہے، اب تم لوگ اپنے کمروں میں جا کے سو جاؤ۔ ہم لوگ اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کے سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ نیچے سے بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے فیصلہ کیا اب ہم دونوں ہی جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ماما بابا دونوں آ چکے تھے اور وہ دونوں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ میں اور میری بہن بابا کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کا سفر کیسا گیا؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں دوسرے راستے سے آیا تھا، وہ جو عجیب سے گھر والا ہے راستہ ادھر سے میں آیا تھا، مجھے بہت انکمفرٹیبل فیل ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی ادھر مت جاؤ۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔